بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارا پارہ لا یحب اللہ کا تیسرا رکوع جو ہے آغاز ہوتا ہے، یعنی نصف سے آگے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ آیت نمبر 35 سے، اور یہاں پہ بھی محکم احکام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات مبارکہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بار پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کا ایک اور ذریعہ بتایا جا رہا ہے، کامیابی کی ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے، کامیابی کا ایک اور راستہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتنی بار قرآن مجید میں تقوی کا ذکر ہے، اگر ہم نوٹ کریں، کوٹ کریں ان آیات کو، تو شاید دن بھر ہم انہی آیات کو لے کر ہمارے ذہن میں یہی نقش رہیں اور انہوں کو ہم دہراتے رہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکیں قیامت کے دن اس کے عذاب سے، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نہیں نکل پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب۔ والسارق والسارقۃ، چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہمارے معاشرے میں اگر یہ نظام عام ہو جائے تو کتنا سکون ہو جائے۔ جگہ جگہ چوریاں ہوتی ہیں تو کتنے اللہ رب العزت نے اسٹرکٹنس کے ساتھ احکام صادر فرمائے ہیں کہ چور مرد ہو یا عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، لیکن ساتھ ہی توبہ کے دروازے پھر کھلے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، اور اللہ کے خوبصورت نام و صفات کا پھر ایک دفعہ تذکرہ، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول توبہ کر لیتا ہے اس کی۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ وہ سزا دے گا جس کو وہ چاہے گا اور وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ اب دیکھیے ان آیات مبارکہ کی کتنی بار یہ تذکرہ ہو چکا ہے، تو کیا ہمیں کسی اور کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو فلاں میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا یا وہ مجھے ظلم کرے گا میرے اوپر یا تشدد کرے گا؟ نہیں، عذاب اور سزا اور مغفرت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ دیکھیے اتنے پاروں میں پہلی آیت آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے لوگ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسول، یہ آپ کو رسول کہہ کر بھی خطاب کیا گیا، جبکہ اور نبیوں کے نام بھی ہیں، اے موسیٰ، ہے نا، وہاں پہ تذکر آتا ہے یا موسیٰ۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جہاں پہ ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے میرے بھیجے ہوئے، اے خاص ایوہا جو ہے وہ خاص کے لیے ہو جاتا ہے، مختص کر دیتا ہے کہ اے رسول، اے نبی، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ منافقوں کا پھر ذکر آ گیا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، یہ بڑے ہی غرور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کا موقع محل معین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا۔ یعنی فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو قبول کر لیتے، ورنہ یہی کہتے کہ پھر تم کنی کترا کے گزر جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو،
خوب کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے تو ان کے درمیان انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور کیٹیگری کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ مقسطین سے۔ یہ بھی تاکیدی جملہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے، تو ہمیں بھی ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہاں تو صرف فیصلے کے بارے میں ذکر ہے، لیکن کسی بھی معاملے ہو تو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مقسطین سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، کیسا حکم بناتے ہیں، یعنی کہ آپ سے فیصلے کیسے کرواتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء جو کہ سب فرمانبردار تھے اللہ کے، اور فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے، اور درویش علماء بھی فیصلہ کرتے تھے بسبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں قرآن میں فرما دیا نا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم میرا ڈر اختیار کرو اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ یعنی یہ ان علماء یہود کے بارے میں تذکرہ ہے جو کہ تھوڑے سے پیسے لے کر اور یا پھر دنیاوی کسی بھی لالچ کے غرض سے آیات مبارکہ جو تھیں ان کو دوسروں کے فیور میں کر کے فیصلے کر دیتے تھے، یعنی اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور اس طرح زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر برابر کا۔ پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جرم ہو جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، اور یہ معاف کرنا کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ کے اپنے گناہ جو ہیں وہ اس کا کفارہ بن جائیں گے۔ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ پیچھے تورات کا ذکر، اس میں بھی بتایا کہ تورات میں بھی ہدایت بھی، ہدم و نور، اور یہاں پہ بھی ہدم و نور کہا گیا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے نصیحت؟ تقوی والوں، جن کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جن کے اندر ڈر خوف ہی نہیں ہے تو ان کو تو قرآن بھی کچھ ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھ لیجئے آج بھی یہی حال ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات و قوانین کے مطابق وہی تو فاسق ہیں۔ اور اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا۔ اب قرآن مجید کے بارے میں دلیل کیا ہے، یہ آیت کوٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ پہلی جتنی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کی مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے۔ دیکھیے ہمارے لیے ذکر واضح طور پہ کہ امت واحدہ، چاہتا تو رب امت واحدہ، واقعی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب، تو اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان رہتا کر دیتا،
اور सब दीन इस्लाम पर होते, एक ही फितरत पर पैदा हुए जैसा कि, तो आगे भी चल के होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम तुम्हारी आजमाइश करें, इसलिए हमने तुम्हें फिरको यानी किसी को यहूदी, किसी को नसारा, किसी को मुसलमान, किसी को काफिर, और बेइंतहा जो कैटेगरीज जो हैं मुआशरे में फैली, वो सिर्फ और सिर्फ आजमाइश की वजह से थी जो उसने तुमको अता की। तो तुम नेकियों में से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। फस्तबिकुल खैरात, पीछे भी हमें यह हुक्म हो चुका है 2 बार, अब फिर इसका हुक्म दिया जा रहा है कि नेकियों में एक दूसरे से आगे दौड़ लगाओ। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह ही की तरफ तुम सबका लौटना है, तो वो तुम्हें बता देगा उन सब चीजों के बारे में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो, और फैसला कीजिए इनके दरमियान उन शरीयत के मुताबिक कि अल्लाह ने उतारी है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न कीजिए, और उनसे होशियार रहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग आपको उनमें से किसी चीज में बचला दें, यानी आपको किसी फितने में ना डाल दें जो अल्लाह ने आप पर नाजिल की है। फिर अगर वो रूबरदानी करें तो जान लीजिए, यानी अंदाज़े बयान देखिए तालीम देने का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरफ तालीमात दे रहे हैं और दूसरी तरफ साथ साथ जो बहके हुए लोग थे या दूसरे ध्यान पर थे उनसे आपको रोक भी रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये भी सबूत मिला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक उम्मी को इस तरह तालीमात दे रहे हैं कि साथ साथ उनको नसीहतें भी कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ इल्म भी अता कर रहे हैं, तरीके भी बता रहे हैं इबादत के और अपनी शरीयत पे नए अहकामात के, और फिर साथ साथ उससे जो है उसकी तालीमात को अपनाने के, अमल करने के तरीके भी बता रहे हैं। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो जान लीजिए कि अल्लाह ताला उन्हीं के बाज गुनाहों की सजा देना चाहता है, और उसमें तो कोई शक ही नहीं कि लोगों में से अक्सर फासिक और नाफरमान है। अफा हुक्म जाहिलियत यबगून, तो क्या ये जाहिलियत के फैसले चाहते हैं, और अल्लाह के हुक्म और फैसले से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर ईमान वालों से खिताब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यहूद और नसारा को अपना दिली दोस्त यानी हमायती और पुष्टपना ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उनसे दिली दोस्ती रखेगा तो वो इन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। एक और वो कैटेगरी हमें पता चल रही है जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिलती, और वो कौन है, जो फासिक होते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मुश्रिकों भी कहा, मुश्रिकों के बारे में भी तस्करा हुआ, और यहाँ पे फासिकों के बारे में कहा जा रहा है। फतरल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम, तो तुम देखते हो उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है, वो इन्हीं के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। वो कहते हैं हमें अंदेशा है कि हम गर्दिश ज़माना और किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं, तो बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला जल्द ही फतह दे आए या अपने पास से कोई और फैसला सादिर फरमा दे, तो फिर जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए हुए हैं उन पर इन्हें नादिम होना पड़े। और उस वक़्त अहले ईमान कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते थे कि वो तो तुम्हारे साथ हैं। उनके तमाम आमाल अकारत हो जाएंगे और वो खसारे वाले बनकर रह जाएंगे। फिर ईमान वालों से खिताब होता है, जो कि आयत मुबारक आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा रुकू मुकम्मल होगा। यहीं पे हमारा पारा सुलस जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी तीसरा रुबा हमारा मुकम्मल होता है आयत नंबर 53 पर। लेकिन हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आगे मुख्तसर रह गया पारा, तो हम इसको चौथा सेशन यानी चौथा रुबा भी इसके साथ ही तकमील करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालो, जो कोई भी फिर गया तुम में से अपने दीन से, तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, वो अनकरीब तुम्हें हटाकर एक ऐसी कौम को ले आएगा जिन्हें अल्लाह महबूब रखेगा और वो इसे महबूब रखेंगे। वो अहले ईमान के हक में बहुत नर्म होंगे और काफिरों पर बहुत भारी होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। खूबियां बताई जा रही हैं ईमान वालों की, उस कौम की। क्या हम मोमिनों में ये सिफात पाई जाती हैं जिनका तस्करा हो रहा है कि वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, और जिस जिस काम को अल्लाह महबूब रखेगा उससे मोहब्बत करेंगे, और वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, और किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई खौफ न करेंगे। ये अल्लाह का फजल है, जिसको वो चाहे अता करता है, और अल्लाह बहुत वसअत रखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तुम्हारे वली तो असल में बस अल्लाह, उसका रसूल और अहले ईमान हैं, जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं झुककर। और जो कोई दोस्ती कायम करेगा अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के साथ, बस सुन लो कि हिज़्ब यानी अल्लाह ही की जो ग्रोह है, अल्लाह ही का, वही गालिब रहने वाला है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा सुलस पारे पर आयत नंबर 56 पर पारा जो है वो कंप्लीट होता है, तीसरा सेशन। लेकिन हम आगे भी साथ ही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे फरमाते हैं, वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु, और जो कोई दोस्ती कायम करेगा अल्लाह से और उसके रसूल से और ईमान वालों के साथ, बस सुन लो कि हिज़्ब अल्लाह ही का गालिब रहने वाला है। तो ईमान वालों से खिताब करते हुए अगली आयत हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ से तीसरा रुबा यानी कि इस पारे का आखिरी रुबा आगाज होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू, ए अहले ईमान, उन लोगों को अपना दोस्त न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक और खेल बना रखा है, उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई थी तुमसे पहले और दूसरे काफिरों में से भी, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। मोमिनों को खिताब करके मोमिनों को ही ताकीद की जा रही है। किस बात की? कि अहले ईमान के अलावा तुम किताब वालों में से भी और काफिरों में से भी उनको दोस्त न बनाओ। तो हमें भी यही देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द कि जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, अब अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं तो फिर इख्तलाफात आप एक दर्जे पर रहकर कर सकते हैं, यानी घर में माहौल ख़राब नहीं करना, लेकिन दिल में कम से कम ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत नहीं होना चाहिए जो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो ये लोग उसको मजाक और खेल बना लेते हैं। ये इस वजह से कि ये लोग अक्ल से आरी हैं, यानी इनको अक्ल ही नहीं है, ये तो शऊर ही नहीं रखते। कुल या अहलल किताबी हल तनक़िमूना, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम किस बात का इंतकाम ले रहे हो हमसे, सिवाय इसके कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस पर जो हम पर नाजिल किया गया है और उस पर भी जो पहले नाजिल किया गया, और हकीकत ये है कि तुम्हारी अक्सरियत नाफरमानों पर मुश्तमिल है। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इससे भी बदतर सजा पाने वाले कौन हैं। वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनमें से उसने बंदर और खिंजीर बना दिए और जिन्होंने शैतान की बंदगी की, ये सब के सब बहुत बुरे मुकाम में हैं और बहुत ज्यादा भटके हुए हैं सीधे रास्ते से। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि वो दाखिल भी हुए थे कुफर के साथ और निकले भी हैं कुफर के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो वो छुपाते हैं। वतरा कसीरम मिनहुम, और तुम देखोगे उनमें से अक्सर को कि बहुत भाग दौड़ करते हैं गुनाह और जुल्म ज्यादती के कामों में और हराम के माल खाने में। बहुत ही बुरा अमल है जो वो कर रहे हैं। क्यों नहीं मना करते उन्हें उनके दरवेश यानी सूफी और पीर मुर्शिद और उलमाए फुकाहा गुनाह की बात कहने से और हराम खोरी से। बहुत बुरा है वो जो काम कर रहे हैं। देखिए बार बार बुरे कामों का लबी समा कानू यस्नाऊन, ऊपर आया लबी समा कानू यामलून। अब बुरे काम कौन कौन से हैं? ये जिनका तस्करा किया जा रहा है, हद से बढ़ना और इसी तरह से हराम काम जुल्म ज्यादती के कामों में आगे बढ़ना, एक दूसरे की इन कामों में मददगार साबित होना, बहुत ही बुरे। तो हम भी इसी तरह देखते हैं, हमें जिन कामों में बुरा लगता है हम कहते नहीं नहीं करो, ऐसा बुरा लग रहा है। अल्लाह को भी ये काम बुरे लगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर इनका इन आयात मुबारक में जिक्र किया है। वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलह, और यहूद ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंद हो गया है, उनके हाथ बंद हो गए हैं और उन पर लानत है उसके सबब जो उन्होंने कहा, बल्कि अल्लाह ताला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। इन्हें हमें यह पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के भी दो हाथ हैं, जिसका जिक्र आता है कि अल्लाह अपने दोनों हाथों से अपनी रहमत की बारिशें करते हैं। और यहाँ पे भी जिक्र आ रहा है कि अल्लाह के तो यदाहु मबसूत अतवानी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दोनों हाथ उसके खुले हुए हैं, वो जैसे चाहे जिस पर चाहे खर्च करता है और यकीनन इजाफा करेगा उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफर में भी। जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल किया गया है आप पर आपके रब की तरफ से, और हमने इनके दरमियान क़यामत के लिए दुश्मनी और बोझ डाल दिया है। जब कभी ये आग भड़काते हैं जंग के लिए तो उसको अल्लाह बुझा देता है और फिर भी ये जमीन में फसाद मचाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। ओ वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन। फिर हमें एक और कैटेगरी का यहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किन को नापसंद करता है, किन को अल्लाह ताला किन से नफरत करता है। यहाँ पे हमारे पास पारे का आगाज होता है तो ला युहिब्बुल्लाह, वही कि नापसंद करता है। यहाँ पे फसाद करने वालों का जिक्र आ रहा है जो जमीन में फसाद करते हैं।
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تو رات کو اور انجیل کو اور اس کو جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی آسمان سے بھی ان کے لیے نعمتیں برستی اور زمین، قدموں کے نیچے زمین ہے، زمین میں سے بھی اعلیٰ وافر مقدار میں ان کے لیے کھیتی پیتی، ہری بھری ہر پھل میوے جات وغیرہ قائم رہتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں۔ اب ان لوگوں کا یعنی تذکرہ کچھ کیٹیگریز کا ذکر آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے میرے رسول، اے رسول فرما رہے ہیں خطاب کر کے اللہ رب العزت کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ کتنی بڑی تسلی کی آیت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور اگر ہم بھی حق کی باتیں آگے پہنچائیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں تو ہمارے لیے بھی یہی تسلی ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اللہ ہی حفاظت کرتا ہے کافروں کے مقابلے میں۔ قل یا اہل الکتابی، یہاں پہ ایک ایسی کیٹیگری کا تاکیداً ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کفار کا، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، پھر اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ قرآن کیسے لوگوں کی سرکشی میں اضافہ کرے گا؟ یعنی وہ جب سنیں گے احکام قرآن کے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری کتاب میں تو ایسا تھا، پھر وہ مزید آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے، اور مزید وہ اپنے یعنی ایمان کی جو حالت ہے بھی اس سے بھی وہ کفر میں جاتے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے اکثر لوگ جو ہیں اس میں بھی کفر اور سرکشی میں بڑھ جائیں گے۔ تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، سابی اور نصارہ یعنی کہ عیسائی ہوئے، اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی جن کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وہ دور نصیب نہیں ہوا اور وہ یہودی تھے یا سابی تھے یا نصارہ تھے، اپنے وقت کے مومن تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غم سے، قیامت کے خوف سے اور جہنم کی آگ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ وہ اس کے غم سے دوچار ہوں گے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، وہ بہرے بھی ہو گئے اور اندھے بھی ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھ لیجئے مشرکوں کے بارے میں سزا کیا ہے کہ ان کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے اور ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف آگ ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے یعنی جہنم ہی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کے اوپر ایک اور یہ بات بھی
کہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی ان کی مدد کرے گا، نہ کوئی ولی کرے گا، اور نہ ہی کوئی اور اولیاء اللہ جو ہوں گے وہ۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ، یعنی جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، کوئی الہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، سبحان اللہ۔ آیت توحید ہے، توحید پر بڑی واضح دلیل کی آیت ہے، عقید توحید پر مبنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی ہے سوائے اس کے کہ وہ واحد معبود ہے، اکیلا یکتا ہے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ سے رب العزت کی غفور الرحیم صفات بیان کیے جا رہے ہیں، نام و صفات، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے، کیوں نہیں بخشش مانگتے؟ کیونکہ دروازے کھلے ہیں نا، توبہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، بس تصدیق کر دی گئی ہے، اس بات پہ نفی شرک کر دیا گیا کہ وہ نہ معبود ہے اور نہ وہ رب ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ سبحان اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقہ کا لقب قرآن نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ امہ صدیقہ۔ پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو کس طرح ہم نے ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا؟ واللہ هو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے جا رہے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ترى كثيرا منهم، تو ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نبی پر جو کہ نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن حکیم، تو پھر انہوں نے ان کافروں کو اپنا دلی دوست بھی بنا لیا، اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ تم لازمن پاؤ کہ اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور جو ان کے مشرک ہیں، اور تم لازمن پاؤ گے مودت یعنی محبت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی موجود ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ تکبر ان کے بارے میں یہ بہت اہم آیت ہے۔ مکہ کے بت پرست مشرکین مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے بدترین دشمنی یہود کی تھی، وہ آستین کے سانپ تھے اور سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے۔ نصارہ کا مودت کے اعتبار سے اہل ایمان کے قریب ترین ہونا ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جس طرح کی شدید دشمنی اس وقت یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، ویسی نصارہ نے نہیں کی تھی۔ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ السلام شاہ حبشہ جو ہیں،
اس وقت کے مسلمان مہاجروں کو پناہ دی انہوں نے، اور مقوقس یعنی شاہ مصر نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے، اور ہر قل نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا احترام کیا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے مگر ان کا رویہ انتہائی محتاط رہا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہ تھی جو یہودیوں کی مخالفت تھی۔ تو اس وجہ سے یہ آیت بیان ہوئی ہے جو ہمارے آج کے پارے کی تکمیل ہوتی ہے، آخری آیت، کہ عیسائیوں میں اس وقت تک علماء حق بھی موجود تھے اور درویش راہب بھی موجود تھے جو واقعی اللہ والے تھے، اور بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پہچانا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی تصدیق کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ پر ہی وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارا پارہ تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 82 پر سورہ مائدہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ یا رب جو کچھ ہم نے تیرے اس پاک کلام میں اس چھٹے پارے میں پڑھا، اس تمام احکامات کو پڑھتے ہوئے ہم سے اگر کوئی غلطی خطا ہوئی تو اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ اللہ رب العزت ان تمام خطاؤں کو دور کر کے ہمیں درست اندام کر دینا، ہمیں درست فہم عطا فرما دینا، جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا ہمیں مت بہرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔